پھر ذکر دوبارہ شروع ہو جاتا ہے اہل کتاب کا. قل یا اہل الکتاب لستم علی شیء حتی تقیموا التوراۃ والانجیل. اے اہل کتاب لستم علی شیء، تم کچھ بھی نہیں ہو. لستم علی شیء، لیسا اس کے ہم آواز آپ کی زبان میں بھی لفظ موجود ہے لیس، آپ کی مادری زبان میں انگلش میں لنڈے کی زبان میں لیس کہتے ہیں. لیس وہی لیسا ہی ہے عربی کا. لستم علی شیء، تم کچھ بھی نہیں ہو. لیس ہو، ہیچ ہو، کسی زمرے میں نہیں ہو، کسی کھاتے میں نہیں آتے، کسی حساب میں نہیں ہو تم. ایسا خطاب اللہ تعالیٰ نے بہت برے موجودات کو بھی نہیں کیا. مثلا شیطان کو نہیں کہا کہ تو کچھ بھی نہیں ہے، نہ کچھ ہے، لیکن انہیں کہا کہ تم کچھ بھی نہیں ہو. اگر تورات اور انجیل اللہ کے آئین، اللہ کے منشور کو اگر تم نے قائم نہیں کیا، تم کچھ بھی نہیں ہو. حتی تقیموا التوراۃ والانجیل وما انزل الیکم من ربکم، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اگر اسے تم نے اقامہ نہیں کیا، قائم نہیں کیا، تم کچھ بھی نہیں ہو. وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. اور پھر تم میں سے بہت سارے ایسے ہیں کہ نہ صرف وہ اللہ کے منشور کو قائم نہیں کرتے بلکہ اس کے خلاف طغیان کرتے ہیں، طاغوت ہیں، اس سے باہر ہیں. اور جو اللہ کے منشور کو ترک کر کے طغیانی میں آتا ہے، یعنی تم میں سے اکثر کو خدا ان کے کفر اور طغیان کو بڑھا دے گا. لَيَزِيدَنَّ، ان کا لَيَزِيدَنَّ كَثِيرٌ مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا. جو کچھ تیرے رب نے نازل کیا ہے اس نازل ہونے والے آئین نے ان کے طغیان اور کفر کو مزید بڑھا دیا ہے. فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، پس آپ پریشان نہ ہوں، افسوس نہ کریں قوم کفار کے اوپر. یہ ایک سیاق ہے 3-4 آیات کا جس کے اندر حق تعالیٰ نے ایک مطلب، ایک مضمون ذکر فرمایا ہے. اہل کتاب وہ قوم ہیں جنہیں اللہ کا منشور ملا ہو، الکتاب کے وارث ہوں اور لائق ہوں اور اہل ہوں. اور اگر یہ کتاب اللہ کی لے کر پھر اسے اقامہ نہ کریں، اسے قائم نہ کریں، ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ لیسو، یہ کچھ بھی نہیں ہے. یہ نہ مومن ہیں، نہ بندگی خدا میں ہیں، نہ دنیا میں کسی زمرے میں ہیں، نہ آخرت میں ان کے لیے خدا نے کچھ رکھا ہوا ہے. لستم علی شیء، تم کچھ بھی نہیں ہو. بے شک اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھو، جس طرح اہل کتاب اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے تھے. یہود کا یہ کہنا تھا کہ ہم اللہ کے برگزیدہ ہیں، ہم منتخبین ہیں، ہم بہشتی ہیں، ہم جنتی ہیں، ہم اولیاء اللہ ہیں، ہم احباء اللہ ہیں. نصارہ کا یہ کہنا تھا کہ ہم چنے ہوئے برگزیدہ ہیں، بہشت ہمارے لیے، جہنم ہمارے لیے حرام ہے. اس طرح کا توہمات ان کو اپنے متعلق تھے، یہ توہمات تھے ان کے. اور یہ توہمات قرآن نے ذکر کیے ہیں ان سابقہ ادیان سے منسوب لوگوں کے. اس دین کے پیروکاروں کی کتاب میں رکھا ہے کہ اس طرح کے توہمات ان کے تھے، اور ان کے توہمات کو اللہ نے صاف کر دیا، رد کر دیا کہ یہ توہمات درست نہیں ہیں، کیونکہ لستم علی شیء، تم نے
منشور خدا تو قائم نہیں کیا، آئین خدا پر تو چل نہیں رہے ہو۔ آپ اپنی زندگی میں دیکھو، اپنے ملک میں دیکھو، اپنی قوم میں دیکھو، اپنی تاریخ میں دیکھو، آپ نے کس چیز کو قائم کیا ہوا ہے؟ کس نظام کو قائم کیا ہوا ہے؟ اللہ کا نظام ہے یا طاغوتیت ہے؟ اللہ کا نظام ہے تو وہ رسول کو حکم دے دیا کہ آپ ان کو ابلاغ کر دیں، پہنچا دیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ ہمیں بتائیے اللہ کا نظام کیا ہے، اللہ کا منشور کیا ہے، تو فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، جو آپ کو دے دیا گیا ہے، اتار دیا گیا، اسے آپ پہنچا دیں ان پر، اور وہ ولایت ہے، امامت ہے، آپ انہیں پہنچا دیں۔ اگر یہ قائم نہ کیا، اس کے بغیر تم لستم علی شیء، تم کچھ بھی نہیں ہو خدا کے ہاں۔ دنیا میں جو کچھ بنے رہو، تم فن خان بنے رہو، بڑے مومن بنے رہو، اپنے آپ کو اللہ کے اولیاء، احباء، اور بلکہ اس سے بھی بڑھ کر نعوذ باللہ ابنا تک پہنچا دو، لیکن اللہ کی طرف سے اس توہم کے مقابلے میں تمہارے لیے یہ اعلان ہے کہ لستم علی شیء، تم کچھ بھی نہیں ہو، کسی قابل نہیں ہو، قابل ذکر نہیں ہو تم، چونکہ تم نے منشور خدا، آئین خدا قائم نہیں کیا۔ اور جو قائم کیا ہوا ہے، قائم کون سی چیز ہے آپ کی زندگی میں جس پر آپ عمل پیرا ہیں؟ وہ دستور، وہ آئین، وہ قانون، وہ کانسٹیٹیوشن جو آپ نے اپنی عملی زندگی کے لیے، اپنی اجتماعی زندگی کے لیے، اپنی سیاسی سماجی زندگی کے لیے چن لیا ہے اور اس پر عمل کر رہے ہیں اور اسے نافذ کیا ہوا ہے، وہ تمہارا قائم نظام ہے۔ لیکن وہ اگر الہی نہیں ہے، اللہ کا منشور نہیں ہے، لستم علی شیء، جمہوریت قائم کر کے اور توہم رکھنا کہ ہم برگزیدگان خدا ہیں، ملوکیت قائم کر کے اور یہ کہنا کہ ہم اولیاء اللہ ہیں، ہم مؤمنین ہیں، ہم اہل ایمان ہیں، منشور خدا ترک کر کے، آئین خدا معطل کر کے، اس کو چھوڑ کے، اور اس کے مقابلے میں ہر رائج نظام کو مان کے اس کے ساتھ متمسک ہو کے، اور پھر دعویٰ رکھنا کہ ہم اہل کتاب بھی ہیں، ہم احباء اللہ بھی ہیں، ہم مومنین بھی ہیں، اس توہم کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے رد کیا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہے کہ آپ ان لوگوں کو جو کتاب رکھتے ہوئے آئین خدا سے دور ہیں اور اسے متروک رکھا ہوا ہے، انہیں پہنچا دیں، آپ انہیں ابلاغ کر دیں، اللہ کا نظام انہیں ابلاغ کر دیں، اور وہ ہے ولایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رسول اللہ نے اس کو ابلاغ فرما دیا۔ ابلاغ سے پہلے رسول اللہ کی قلبی کیفیت کو اللہ تعالیٰ نے دیکھا تو یہ فرمایا کہ اگر یہ کام انجام نہ پایا، یعنی حالات اس طرح کے ہیں کہ ممکن ہے یہ کام انجام نہ پائے، ابلاغ ولایت و ابلاغ و اعلان امامت نہ ہو، حالات بعض اوقات ایسے ہو جاتے ہیں، حالات کو دیکھ کر لوگ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ نہ ہونے والا کام ہے، یہ تو اس فضا میں، اس ماحول میں نہیں ہو سکتا۔ یوں سمجھے پاکستان میں ابھی آج 1440 18 ذی الحجہ 1440 ہجری میں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں، یعنی آج کی تاریخ میں 20 اگست، آج 20 اگست ہے، 20 اگست 2019 اور 18 ذی الحجہ 1440 رسول اللہ اپنے عاشقوں میں آ جائیں، اپنے پیروکاروں میں آ جائیں، اپنی امت میں آ جائیں، وہ امت جو پاکستان میں ہے، اور بالخصوص اس امت میں بھی اس گروہ کے اندر جو اپنے آپ کو برگزیدہ سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو ناجیہ سمجھتے ہیں، نجات یافتہ سمجھتے ہیں، اور اپنے آپ کو دوسروں سے ذرا علیحدہ سمجھتے ہیں، الگ تھلگ سمجھتے ہیں، اگر ان کے اندر آج اسی مسجد شریف میں، اسی مسجد بیت العتیق میں آ جائیں اور یہی مجمع جو بیٹھا ہوا ہے انہی کے سامنے
حضور آ کر یہ حکم خدا ابلاغ فرمائیں جو اللہ کی طرف سے ہے، تو حالات ایسے لگتے ہیں کہ ماحول نہیں ہے اس فرمان کو بیان کرنے والا۔ ابلاغ ولایت، اعلان ولایت پاکستان میں آج کی تاریخ میں حالات کیا بتاتے ہیں کہ ادھر سے اعلان ولایت حضور کریں اور ادھر سے پاکستانی سارے ولایت پر لبیک کہہ دیں گے، تیار ہیں سارے، آمادہ ہیں سارے ولایت کے لیے۔ پہلے یہ توہم تھا، ایسے تاثر دیا گیا تھا کہ اہل سنت ولایت کو نہیں مانتے، امامت کو نہیں مانتے۔ یہ شیعہ نے یہ تاثر دیا ہوا تھا کہ ہم اہل ولایت اور اہل امامت ہیں، معتقد و مومن ہیں، اور اہل سنت یہ نہیں مانتے ولایت و امامت کو۔ آج آپ پاکستان کے اندر موجود یہی جو مدعی ہیں ہم اہل امامت و ولایت ہیں، ان کے اندر اگر فرض کر لیں کہ یہ حکم جو 1400 سال پہلے، ٹھیک 1400 سال پہلے، آج 1440 یہ حکم رسول اللہ نے اپنی حیات مبارکہ کے آخری سال یعنی 10 ہجری کو بیان فرمایا تھا۔ آج اس ابلاغ کو تقویم کے لحاظ سے مکمل 1430 سال گزر چکے ہیں، پورے 1430 سال، چونکہ 10 سال ہجرت کے گزر چکے تھے، 10ویں ہجری میں یہ اعلان فرمایا، 1430 سال اس اعلان کو گزر چکے ہیں، اور ہم 1430 سال کے بعد آج ٹھیک 1430 سال بعد، ایک دن آگے پیچھے نہیں ہے، کم زیادہ نہیں ہے، مکمل 1430 سال بعد یہ نسل بیٹھی ہوئی ہے۔ اور 1430 سال پہلے ہمارے آبا و اجداد گزرے ہیں اسی زمین پر۔ جوفا میں پہلی نسل تھی جنہوں نے یہ پیغام سنا، رسول اللہ کی حیات میں جنہیں رسول اللہ سے بالمشافہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نورانی آواز میں سنا، خوبصورت لہجے میں سنا، دل نشین انداز رسول اللہ کا، اس کے ساتھ یہ پیغام سنا، ولایت کا پیغام سنا۔ قرآن کا سیاق بتاتا ہے کہ ماحول اس وقت بھی ولایت کے لیے مناسب نہیں تھا، یعنی لوگوں کے ذہن ولایت کا اعلان سننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ان لم تفعل، اے رسول اگر یہ نہ ہوا، انجام نہ پایا، فما بلغتا رسالتا، تو پھر یہ سمجھ لیں کہ رسالت کا کام انجام ہی نہیں پایا۔ وہ رسالت جو 23 سال پہلے سے مسلسل انجام پا رہی ہے، پیغام خدا تسلسل کے ساتھ پہنچ رہا ہے، اور اب اس کا آخری حصہ، تکمیلی حصہ بیان ہو رہا ہے، اگر یہ بیان نہ ہوا، یہ نہ پہنچایا گیا، تو سمجھو پیچھے 23 سال میں جو کچھ پہنچایا گیا ہے وہ کل عدم ہے، وہ نہ ہونے کے برابر ہے، وہ نہیں